اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: او یا تقولو تم کہو، لو اگر، انا انزل یقیناً ہم پر نازل ہوتی، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی، لکنا تو ہم یقیناً ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت پانے والے، منہم ان سب سے۔ اگر ہمارے پاس کتاب نازل ہوتی نا تو ہم ان سب سے زیادہ اس پر عمل کرتے، ہم سچے مسلمان ہوتے۔ کہ تم ایسا نہ کہتے اس لیے کہ اگر تمہارے اوپر ہم کتاب نہیں اتارتے تو تم نے یہ تیڑ مارنی تھی، اس لیے ہم نے اتار دی، بھی دیکھ ہی لیں تم کیا کرو گے۔ فقد جاءکم پس تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بینہ دلیل، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وہدن اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت، فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ جس نے کذب جھٹلایا، بآیاتی آیات کو، اللہ کی، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدف اور کنارہ کشی اختیار کی، انہا اس سے، کس سے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیات سے۔ سنجزی الذین اللہ کہتے ہیں پھر ان کے اس کرتوت کی عنقریب ہم سزا دیں گے، یصدفون عنقریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے یصدفون کنارہ کشی اختیار کی، ان آیاتنا ہماری آیات سے، یعنی کہ ہماری آیات سے کٹ گئے، دور رہے۔ کس چیز کا ہم ان کو سزا دیں گے؟ سوء العذاب برا عذاب کی سزا ملے گی انہیں، اور وہ کیوں؟ بما کیونکہ، ساتھ اس وجہ سے، کانوا یصدفون کیونکہ وہ دور رہتے تھے ہماری آیات سے، کٹ آف رہتے تھے، ٹچ نہیں دیتے تھے۔ دوبارہ سنیں، او تقولو یا تم ایسا کہو کل کو کہ اگر ہم پر نازل ہوتی کتاب تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے، پس تحقیق اب تمہارے پاس آ چکی ہے، بینہ دلیل، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، وہدن ورحمہ ہدایت اور رحمت بھی، فمن اظلم پس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے کذب جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا اور ان سے کٹ گیا، ان سے دور ہو گیا، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سنجزی الذین عنقریب ہم انہیں بدلہ دیں گے، یصدفون جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، عن آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برے عذاب کا۔ کس چیز کا بدلہ دیں گے؟ برے عذاب کا، یعنی برے عذاب کی سزا دیں گے انہیں، بما اس وجہ سے جو، کانوا یصدفون وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ دین سے دوری اختیار کرتے تھے، وہ دین سے دوری بنائے رکھتے تھے، انہوں نے اپنے رب کو قریب سے ہو کر دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی، تو جو قریب سے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی ہے تو ان کو پھر پنش تو ملے گی نا۔ ہم نے تو انسان کو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو صرف پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے، اور یہاں انسان آتا ہے تو یہ اپنی شان و شوکت میں لگ جاتا ہے، اپنی مرضی آن بان میں لگ جاتا ہے، اور جب پہلے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، دائیں بائیں والوں کی سنتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، پھر بڑا مہان بن رہا ہوتا ہے کہ میں ہوتا نا تو میں کبھی نہ اللہ کی نافرمانی کرتا۔ اللہ کہتے اس لیے میں نے ہر گروہ، ہر بستی، ہر قوم، ہر امت پہ ایک شریعت نازل کر دی ہے
یہاں تک کہ امت محمدیہ تم اس دنیا کے کائنات کے کسی کونے میں بھی ہو تو تمہارے لیے ہے یہ. تمہیں سرچ کرنا ہوگا، تمہیں ڈھونڈنا ہوگا اپنا الہ. یہ تمہارے لیے بھیجی ہے، یہ تمہارے لیے بینہ دلیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے سیدھی راہ ہے. اور جب تم اس کو پالو اور پھر تم اپنی عقل پر زور دے کہ میری عقل بڑی ہے، تو پھر تم غلط ہو اور تم دین سے دوری بنا لو. وعلیکم السلام. اور اپنی منمانیوں پہ دین چلا لو تو اس سے پھر تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ تم نے دین سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. یا تقولو، تم کہو، لو، اگر، انا انزل، ہم پر بھی یقیناً اتاری جاتی، الکتاب، کتاب. یعنی پھر تم ایسا نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو یقیناً ہم لکننا اہدا، یقیناً ہم زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے، منہم، ان سے. یعنی وہ اتنے ہدایت یافتہ نہیں، انہوں نے دین کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی فرما برداری نہیں کری. اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم تو صدقے جاتے، قربان جاتے، واری جاتے، جان نثار ہو جاتے. خود کو نہ دیکھتے، بس خدا کو دیکھتے. اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ تمہاری جو تڑیں ہیں نا خالی کام نہیں آئیں گی. ہم نے تم پر بھی کتاب اتاری ہے. کون سی؟ حاضل کتاب مبارک، یہ کتاب جو بابرکت ہے. پچھلی آیت میں اللہ نے اسی کے بارے میں تو فرمایا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو، اللہ کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ تم کل کو یہ نہ کہو کہ جن لوگوں پر آئی تھی کتابیں انہوں نے تو خطا کی، اگر ہمارے پاس آتی تو ہم مکمل فرما بردار ہوتے. اللہ نے کہا ہم نے اسی لیے تمہارے پاس بھی بھیجی تاکہ تمہیں بھی دیکھ لیں کہ تم کتنے کو فرما بردار ہو. کتنے کو فرما بردار ہو، ہم تمہیں دیکھ لیں گے. یہاں پہ اللہ کہتے اس لیے کتاب بھیجی ہے کہ تم بھلا کیا عمل کرتے ہو. فقد، پس تحقیق، جاء، آ گئی، کم، تمہارے پاس، بینہ، دلیل، دلیل مل گئی ہے. اب تڑ نہیں مار سکتے، اب بات تو عمل سے بنے گی، بات تو کچھ کر دکھانے سے بنے گی. من ربکم، یہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے. ورحمہ، اور رحمت بھی ہے. جو ہدایت میں آتا ہے یقیناً اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے اسے، زندگی مطمئن ہو جاتی ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے. جو انسان قرآن کو ہدایت سمجھتا ہے اور اس سے ہدایت کو پاتا ہے اس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ سراپائے رحمت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے قدر کی ان کی ہم نے بھی قدر کی، اور اس کے باوجود اللہ سچا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، لاجواب ہے، لاسانی ہے. اس کا کلام آیا، قرآن آیا، اور پھر کہنے لگو کہ یہ جھوٹ ہے. پھر اسی کے قرآن کو جھٹلاؤ، اسی کی آیات کو جھٹلاؤ، تو پھر تو یہ ظلم ہے، ظلم. اللہ فرماتے ہیں فمن، پس کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جس نے کذب، جھٹلایا، بآیات ربی، اپنے رب کی آیات کو، وصدف، اور دور رہا، کنارہ کشی اختیار کی،
سائڈ پہ ہو گیا، انہا اس سے، کس سے؟ اللہ کی آیات سے، ٹچ نہیں دیا، اللہ کی آیات کو اپنے ساتھ بالکل برابر کھڑا نہیں کیا، اس کے آئینے میں خود کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کوشش نہیں کی میری آیات کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی، تو پھر جان لیجئے سنجزی الذین، ان قریب جزا دیں گے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سزا دیں گے ہم، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، یا جو، یصدفون، دور رہے، کنارہ کشی اختیار کی، ان آیاتنا، ہمارے دین سے، ہماری آیات سے جو دور رہے۔ اور وہ جزا اور وہ سزا کیسی ہے؟ سوء العذاب، برے عذاب کی، سخت ترین عذاب سے دوچار ہو کر سزا ملے گی۔ بما كانوا یصدفون، اور وہ سزا اس چیز کی ہے جو وہ اللہ کے دین سے ایک دوری بنائے رکھتے تھے۔